ایران پر تباکن امریکی حملوں میں بڑی شہادتیں۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا ٹرمپ کی دھمکیوں پر منہ توڑ جواب۔ خبردار ٹرمپ، چین اور روس کی امریکہ کو جنگ کے حوالے سے شٹ اپ کال۔ آبنائے ہرمز میں امریکہ نے ایران کی ناکہ بندی شروع کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ کشیدگی کے 5ویں روز صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ ایرانی حکام نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران جنوبی ایران پر ہونے والے امریکی حملوں میں 30 سے زائد عام شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں اس جانی نقصان کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سوگوار خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے جاں بحق ہونے والوں کی یاد کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت اپنی پوری طاقت کے ساتھ عوام کے ساتھ کھڑی رہے گی کیونکہ جنوبی ایران اس سرزمین کا دھڑکتا ہوا دل ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے بھی تصدیق کی ہے کہ جنوب مشرقی ایران میں واقع ایران شہر کے بمپور گریجن پر امریکی میزائل حملوں میں 7 ایرانی فوجی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی فوج نے اس کارروائی کو بزدلانہ جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس جرم کا مناسب وقت پر فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق امریکی فوج کی جانب سے 13 میزائلوں کے ذریعے بمپور کی بیرکوں پر حملہ کیا گیا، جس سے 388ویں بریگیڈ کے 7 اہلکار شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے دفاعی اقدامات کی وجہ سے جانی نقصان کو ایک حد تک محدود رکھنے میں مدد ملی، ورنہ امریکی حملوں کا مقصد گیسٹ ہاؤس، گارڈ پوسٹ اور رہائشی تنصیبات کو نشانہ بنا کر زیادہ سے زیادہ جانی نقصان پہنچانا تھا۔ ادھر ایران کی وزارت صحت کے ترجمان حسین کرمانپور نے بتایا کہ حالیہ امریکی حملوں میں 260 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں، جن میں سے 222 افراد کو ضروری طبی امداد کی فراہمی کے بعد اسپتالوں سے فارغ کر دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ زخمیوں میں 3 بچے بھی شامل ہیں جن کی عمریں 18 سال سے کم ہیں، جبکہ ان مخصوص حملوں میں کم از کم 2 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ادھر ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان حملوں کے بعد ایران کو نئی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں کہا ہے کہ ایران پر حملے تب تک جاری رہیں گے جب تک میں نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی ہے اور ایران پر معاہدہ کرنے پر زور دیا ہے۔ ایران میں توانائی کے اہداف کو آخری مرحلے میں دیکھا جائے گا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اگر کوئی معاہدہ نہ ہوا اور مذاکرات پر ایران آمادہ نہ ہوا تو اگلے ہفتے ایران کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ ادھر ناظرین، ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر 20% ٹیکس لینے کے اعلان پر 24 گھنٹے سے بھی کم وقت پر خلیجی ممالک کے دباؤ پر یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے کا خیال ہی ان کے لیے ناپسندیدہ ہے، نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی آبنائے ہرمز کا ٹول لینا چاہیے۔ ٹرمپ نے دعویٰ بھی کیا کہ خلیجی ریاستیں ٹول ٹیکس دینے کی بجائے امریکہ میں سرمایہ کاری کریں گی۔ ادھر امریکی صدر کی دھمکیوں کے جواب میں ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا ایران کی مسلح افواج جانتی ہیں۔ ایرانی صدر نے ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان میں امریکی صدر ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے؟ ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر حاصل کیا ہوا؟ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اقدامات سے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شیخوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے، اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز کی سلامتی اور پائیدار ترقی کا اسٹریٹجک ایکشن پلان منظور کر لیا ہے۔ ادھر ناظرین، اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے سن لی نے ایران پر امریکی حملوں پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر مشرق وسطیٰ کو ایک انتہائی خطرناک موڑ پر پہنچا دیا ہے۔ چینی سفیر نے یہ بیان اقوام متحدہ میں ہونے والی ایک نشست کے دوران دیا، جہاں انہوں نے کہا کہ ایران پر امریکی فوجی کارروائیاں خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں اور عالمی امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ ہیں۔ ان کا بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندے مائک والٹز نے الزام عائد کیا کہ چین ایران اور یمن تک سامان کی فراہمی روکنے کے لیے مؤثر اقدامات نہیں کر رہا۔ چینی سفیر سن لی نے امریکی الزام کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین اپنی برآمدات پر سخت نگرانی رکھتا ہے اور اس حوالے سے تمام متعلقہ قوانین پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ امریکہ مشرق وسطیٰ میں نئے تنازعات اور بدامنی پیدا کرنے کے بجائے کشیدگی کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ چینی سفیر کے مطابق خطے میں امن کے قیام کے لیے فوجی کارروائیوں کے بجائے سفارتکاری مذاکرات اور بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح روس کی جانب سے بھی اپنا خصوصی جنگی طیارہ جو کہ جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، جسے ڈومز ڈے کہا جاتا ہے، وہ ایران بھجوایا گیا ہے اور یہ واضح انڈیکیشن ہے کہ روس ایران کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے، اسے
امریکہ کے خلاف تمام ضروری معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ادھر ناظرین، ایران کے پاسداران انقلاب نے اعلان کیا کہ آبنائے ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کے مطابق پاسداران انقلاب نے بدھ کو جاری بیان میں خبردار کیا کہ خطے میں تیل اور گیس کی دیگر برآمدی گزرگاہیں بھی نشانہ بن سکتی ہیں۔ تاہم بیان میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ کن دیگر راستوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ دشمن کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب اس کے بحری قزاقوں نے عالمی منڈیوں کے لیے تیل اور گیس کی ترسیل کے ایک راستے کو بند کر دیا ہے تو اسے دیگر برآمدی راستوں کی بندش کی بھی توقع رکھنی چاہیے۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ خطے میں تیل اور گیس کی برآمدات کا راستہ یا تو سب کے لیے دستیاب ہوگا یا کسی کے لیے بھی دستیاب نہیں ہوگا۔ ادھر دوسری جانب ناظرین، امریکی فوج نے بھی ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی طرف آنے والے جہازوں، تمام بحری جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ ناکہ بندی امریکی وقت کے مطابق شام 4 بجے سے نافذ کی گئی ہے، جس کے بعد اب صرف ایران کے سوا باقی تمام ملکوں کے جہازوں کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے ایک بیان میں اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ایران پر حملوں کا ایک نیا مرحلہ شروع کیا ہے اور ان حملوں کا اصل مقصد آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے لیے استعمال ہونے والی ایران کی فوجی طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ سینٹ کام نے مزید بتایا کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت امریکی فوج کے 20 سے زیادہ بڑے جنگی بحری جہاز اور سینکڑوں طیارے کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کے مختلف علاقوں بشمول کیشم، ہنگام، بمپور، بندر عباس، کیش، ہورمزگان اور سیرک میں خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کیش جزیرے پر ہونے والے حملے میں ایران کی کئی کشتیاں تباہ ہو گئیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے منگل کے روز ایران کی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی کا اعلان کرتے ہوئے تہران کو سخت وارننگ دی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے دھمکی دی تھی کہ میں توانائی کے مراکز کو سب سے آخر کے لیے بچا کر رکھ رہا ہوں، لیکن اگر ایرانی حکام مذاکرات کی میز پر واپس نہیں آتے تو اگلے ہفتے ان کے بجلی گھروں اور پلوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دوں گا۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے ایران کے تیل کی برآمدات اور شپنگ نیٹ ورکس کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 50 سے زائد افراد، کمپنیوں اور بحری جہازوں پر نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یہ پابندیاں ایرانی شپنگ اور تیل کی تجارت سے وابستہ ایک ایسے نیٹ ورک پر لگائی گئی ہیں جسے امریکہ نے پابندیوں سے بچنے اور ایرانی تیل کی برآمدات جاری رکھنے کا ذریعہ قرار دیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یہ نیٹ ورک ایرانی تیل کے معروف کاروباری شخصیت محمد حسین شمخانی سے منسلک ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ مختلف ممالک میں قائم کمپنیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے امریکی پابندیوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اس نیٹ ورک میں ایرانی اور غیر ملکی شہری کمپنیاں اور مختلف ادارے بھی شامل ہیں جو مبینہ طور پر آف شور شیل کمپنیوں کے ذریعے پابندیوں کے باوجود تیل اور دیگر اشیاء کی تجارت کرتے ہیں اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منتقل کرتے ہیں۔ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ یہ نیٹ ورک ایران کی تیل برآمدات جاری رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے، جبکہ ایرانی حکومت ان وسائل سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ امریکی حکام نے کہا کہ امریکہ ایران کو اس کی پالیسیوں پر جواب دہ بنانے کے لیے اپنے پاس موجود تمام قانونی اور معاشی ذرائع استعمال کرتا رہے گا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے ان تازہ پابندیوں پر فوری طور پر کوئی سرکاری رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ ماضی میں تہران امریکی پابندیوں کو غیر قانونی قرار دیتا رہا ہے اور ان کے باوجود اپنی تیل برآمدات جاری رکھنے کا دعویٰ کرتا آیا ہے۔ ناظرین، تجزیہ کاروں کے مطابق نئی پابندیاں ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی برقرار ہے، جنگ جاری ہے اور توانائی کی عالمی منڈی بھی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔